الرحمن الرحیم۔ پروگرام ویو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عمران یعقوب خان۔ ناظرین، آج اپوزیشن وفد اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وفد نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی صاحب سے ملاقات کی۔ آج کی یہ ملاقات تھی ٹاک آف دی ٹاؤن بن چکی ہے، اور ہر آدمی، ہر پاکستانی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا، اس ملاقات میں کیا کیا باتیں ہوئیں اور اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا۔ موجودہ سیاسی صورتحال میں کیا اس ملاقات کے بعد راوی پی ٹی آئی کے لیے کوئی چین لکھے گا یا معاملات اسی طرح سے رہیں گے؟ یہ آج پروگرام میں ساری چیزیں ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ ڈسکس کریں گے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس جو بننے جا رہا ہے، کیا اس کی تشکیل ہو پائے گی، کیا مولانا فضل الرحمان اس کا حصہ بنیں گے، اور پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام مل کے کچھ سیاسی جہد کریں گے یا نہیں۔ اس کے علاوہ پروگرام کے آخری حصے میں ڈسکس کریں گے ملکی معیشت کے حوالے سے، اور آئی ایم ایف کا جو وفد مستقبل میں آنے والا ہے وہ کیا آفر کرے گا، اس سے پاکستانی معیشت میں کیا بہتری آئے گی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیاست کے حوالے سے، آج کی ملاقات کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ مہمان ہیں اس وقت اس سیگمنٹ کے لیے شیخ وقاص اکرم، جو کہ سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے وقت دیا۔ یہ فرمائیے گا کہ اپوزیشن وفد نے آج جو ملاقات کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے، تو اس میں یہ خبریں ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے شکوے شکایت بھی کیے گئے ہیں، تو یہ کیسے شکوے شکایت ہوئے اور اس ملاقات کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ وہ تو انہوں نے بڑے واضح طریقے سے جو چیزیں تھیں وہ ان کے سامنے رکھے ہیں۔ بہت سے شکوے شکایت بنتے ہیں، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ججوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہمارے ساتھ عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے، تو نتائج تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کیا نکلے گا۔ امید تو یہی ہے کہ اس ملاقات کے اندر جو ایشو ریز کیے گئے ہیں، ان ایشوز کے اوپر جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ آنے چاہیے۔ اگر نہیں آئیں گے تو پھر یہ اس نظام کے لیے ٹھیک نہیں ہے، رول آف لا کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آگے بہت سارے کویشچن مارکس ہیں، the way judges are being appointed۔ ہم نے تو 26ویں ترمیم بنیاد سے ہی چیلنج کی ہوئی ہے، ہم تو بنیادی طور پہ ہی اس کے مخالف ہیں۔ بل اچھی بڑا happens۔ تو شیخ صاحب، ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی اطلاعات ہیں کہ جب بیرسٹر گوہر صاحب نے چیف جسٹس صاحب سے کہا کہ آپ کے حکم پر بھی امر درآمد نہیں ہوتا، تو پھر ان کا اس پہ رد عمل کیا تھا؟ آئی ڈونٹ نو اندر ان کے کیا معاملات ہیں، مگر تشویش کی بات تو ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کا آفس جو ہے اس کی ایک اپنا ڈیکورم ہے اور اس کی ایک اپنی حیثیت ہے۔ چیف جسٹس کوئی بھی ہو، تو جب کسی کا حکم جو ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس کو نہیں جو ہے اس پہ عمل درآمد کیا جاتا، تو بیسیکلی وہ بے عزتی ہے اس آفس کی جس کے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وہ آئی ہوپ کہ ان کو جو میسج ویسے گورنر نے دیا ہے وہ ان کو مل گیا، اور وہ یہی ہے کہ اس آفس کا خیال کریں، اپنے احکامات کا خیال کریں، اور جو حکم آپ کی طرف سے جائے اس میں عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ہوپفلی ہی گیٹس دی میسج۔ اچھا سر، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آج کی ملاقات میں محض عدالتی ریفارمز پہ بات ہوئی، لیکن کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ نہیں، مختلف دیگر ایشوز بھی زیر بحث رہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سے معاملات پہ گفتگو ہوئی؟ نہیں، عدالتی معاملات ہی تھے جی، باقی جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو آپ دیکھیں نا، ہم نے آلریڈی چیف جسٹس کو ایک وہ ڈوزیئر جو ہے وہ بھیجا ہوا ہے، پورا خط لکھا ہوا ہے، اس کے اندر جو ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے پاکستان میں، ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہی ہے، جس طرح ہمارے بندوں پہ ٹارچر کسٹوڈیل ہوتا رہا ہے، جس طرح پہ جعلی پرچے، ریڈز، بغیر وارنٹ کے گھروں میں گھسنا، تو وہ ساری چیزیں ہم آلریڈی ایک خط کی صورت میں آپ کو پتہ ہے دے بھی چکے ہیں۔ وہ چیزیں ڈسکس نہ ہوں گی تو ممکن نہیں ہے، تو یہ ضرور ہوئی ہوں گی، اور ان کا تعلق ڈائریکٹ ان سے بھی ہے۔ شیخ وقاص صاحب، آپ کیونکہ خود سیاست کے میدان کے ایک منجے ہوئے کھلاڑی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کو کچھ ریلیف ملے گا یا صورتحال پہلے جیسی ہی رہے گی؟ دیکھیں، جب آپ منصف اعلیٰ سے ملتے ہیں اور آپ اپنے کنسرن ریز کرتے ہیں تو اٹ از کوائٹ نیچرل کہ بندہ یہ توقع کرتا ہے کہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے۔
کیونکہ بہت ساری چیزیں اس لیے بہتر نہیں ہوتی کیونکہ وہ متعلقہ لوگوں تک چیزیں پہنچتی نہیں ہیں. ہم نے پہنچا دی, ہم نے ڈوزیئر بھی دے دیے, خط لکھ کے دیا خان صاحب کا. اب ان پرسن ہماری کنسرن جو ہے وہ ہم نے ان سے شیئر کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہتری ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوتی تو اٹ از انفارچونیٹ. اچھا سر, صاحبزادہ حامد رضا صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو 3 ماہ میں نااہلی ختم کرنے کی پیشکش کی جا رہی ہے, جبکہ اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ پیشکش کس نے کی ہے, اس کا نام بتائیں, تو نام وہ نہیں بتا سکتے. تو آپ بتانا پسند کریں گے کہ کیا واقعی ایسی کوئی آفر ہوئی ہے, اور اگر ہوئی ہے تو کس نے کی ہے؟ دیکھیں میرے علم میں تو ایسی کوئی آفر ہے نہیں, مگر آج کل مذاکراتی ٹیم جو ہے اس کے جس کو رابطہ کمیٹی بھی کہتے ہیں اس کی ترجمان ہے. آفرز کے حوالے سے خان صاحب خود آن ریکارڈ ہیں, وہ کہہ چکے ہیں, ہمارے لیے تو اس سے بڑی معتبر بات کوئی ہے. تو یہ آفرز تو آتی رہتی ہیں. اگر صاحبزادہ صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ درست ہی کہہ رہے ہوں گے. I have no reason to believe رانا ثناء اللہ. I have all the reasons to believe what صاحبزادہ صاحب is saying. اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی ایک اسٹریٹجک کمیٹی تشکیل دیا پی ٹی آئی نے حکومت مخالف احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے, تو دوسری طرف جو کے پی کے صدر ہیں پی ٹی آئی کے جنید اکبر صاحب, ان کا کہنا ہے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کے لیے ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے تحفظات دور کر دیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کچھ بتانا پسند کریں گے کہ کون کون سے تحفظات مولانا کے دور کر لیے جائیں گے؟ دیکھیں اس کے لیے ایک سب کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں کامران نصرت صاحب اور اسد کیسر صاحب ہیں. وہ لوکل ایشوز اگر ہوں گے تو وہ ریزالو ہو جائیں گے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ کوئی ایسے قابل ذکر نہیں ہے کہ نیشنل اس پہ بیٹھ کے میں اس سے بات کر سکوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا حکم تھا, وہ انگیجمنٹ ہم نے شروع کی ہے. ایک اتفاق سے ایک مشترکہ اعلامیہ جو ہے اس کا اعلان ہوا ہے جس میں ہمارے لوگ اور مولانا صاحب بھی موجود تھے. وہ ایک اچھا قدم ہے, ایک بہتر چیز ہے. تو چیزیں جا رہی ہیں, جو بھی کنسرنز ہوں گے, کیونکہ ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہم نے اس چیز کو کامیاب کرنا ہے, تو ہم ان کنسرنز کو بھی دور کریں گے. لیکن سر ایک تو یہ معاملہ کہ مولانا کے تو سب سے زیادہ کنسرن کے پی کے الیکشن کے حوالے سے ہیں, جہاں یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور پی ٹی آئی کے لوگ ہی زیادہ سیٹیں جیتے ہیں. دوسری طرف یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ایک طویل بیرونی جو دورہ ہے, غیر ملکی دورے, اس کے لیے جا رہے ہیں. آپ رمضان المبارک کے فوری بعد تحریک کرنا شروع کرتے ہیں, تو پھر یہ سب کچھ کس طرح ممکن ہوگا؟ دیکھیں ابھی تو وہ جو اتفاق ہوا تھا فریش الیکشن کے حوالے سے, وہ اتحاد میں تبدیل نہیں ہوا ہے. اس میں کوئی ایسی پریکٹیکل شیپ سامنے نہیں آئی ہے. اگر وہ آ جاتی ہے تو پھر یہ کنسرنز ہم ان سے ضرور ریز کر سکتے ہیں کہ آپ کا دورہ کتنے دن کا ہے, آپ کیوں رکھ رہے ہیں, کیسے رکھ رہے ہیں. ابھی تو ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارا ایسا کوئی استحقاق ہے جس میں ہم کسی دوسری پارٹی سے پوچھ سکیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. جب یہ چیزیں فارملی شیپ اپ ہو جائیں گی, ابھی ہمارے لوگ جی ڈی اے کے پاس جا رہے ہیں, جماعت اسلامی سے بات چل رہی ہے, بہت سے دوست اور شامل ہیں, when practically it will be shaped up, تو اس کے بعد چیزیں ہمارے لیے بہتر ہو جائیں گی. رہ گئی بات کہ کیسے, تو پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ احتجاج کرتی رہی ہے خان صاحب کے حکم پہ, کامیاب ایونٹس کیے ہیں, چاہے میڈیا جو مرضی کہتا رہے, مگر وہ اتنی گرینڈ موبلائزیشنز پاکستان کی تاریخ میں آج تک پہلے نہیں ہوئی. تو انشاءاللہ جب یہ گرینڈ پولیٹیکل الائنس جو ہے اپوزیشن کا وہ شیپ اپ ہو جاتا ہے, جو بہت ہی تیزی سے چل رہا ہے اس طرف, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس احتجاج کے سائز میں, اس کے لائے عمل میں بہتری آئے گی. شیخ صاحب ویسے تو آپ کے مخالف ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب, لیکن آج کی ملاقات جو ہے آپ لوگوں کی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ, اس کو انہوں نے بھی خوش آئند قرار دیا ہے, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا بس ان کو, بزرگ ہیں ہمارے, ان کو اسی لیے رکھا ہوا ہے نون لیگ نے, بھائی اس شہر کی مذمت کر چھڑو تو اس شہر خوش آئند کر دو, اس تو آگے کوئی گل نہیں. اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کچھ تجزیہ کاروں کا یہ ماننا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کے پی حکومت میں شمولیت اور اپوزیشن کا جو گرینڈ الائنس بنے گا اس کی صدارت کے حوالے سے مطالبات پیش کیے ہیں, جن پہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. تو کیا واقعی ایسا ہے, اور اگر تحفظات ہیں تو کس بات پہ تحفظات ہیں؟ ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی ہے, مگر میں نے کہا تحفظات جو پاسبل ہیں وہ سارے دور کیے جائیں گے. کوئی پہ الیکٹورل الائنس ہوگا,
چاہے کسی ایک ہی حکومت ہے ہمارے پاس اس کے حوالے سے یا کوئی ایسی لائن، تو وہ پھر خان صاحب کی گائیڈنس یا خان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اگر ایسی کوئی شرط انہوں نے رکھی بھی سی کمیٹی کے سامنے، جو ابھی تک آن ریکارڈ فارملی کمیٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ ایسی کوئی چیز ہم نے آئی ہے، اگر آئی تو ہم خان صاحب سے مشورہ کریں کہ ان کو جواب دے دیں گے. ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں. شیخ صاحب، خواجہ آصف صاحب تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے ترلے کر رہے ہیں. پہلے سن رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر آپ کی رائے جانتے ہیں. سنائے جی خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں. فضول بات ہے، نان سنس بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایونٹس دیکھیں تو شاید یہ جو اس کی گفتگو ہے دفاع کے وزیر کی، یہ کوئی ریلیونٹ نہیں رہ جاتی. ایونٹس کیا ہے؟ ایونٹس یہ ہے کہ کمیٹی میں سے کس نے مذاکرات طے کر کے کون باہر نکلا. کون نکلا؟ پاکستان تحریک انصاف. جو ترلے کر رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح مذاکرات کو ٹھوکر مار کے باہر آ جاتے ہیں. مگر جیسے ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ they are just engaging us to waste time, we came out. ترلے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. ترلے والی بات تو تب ہوتی کہ ہم نے کوئی موبلائزیشن کی آواز دی ہوتی اور ہم ان کے کہنے پہ رکے ہوتے. ترلے کی بات تو یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیسز نہ لڑ رہے ہوتے. ترلے کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ مطلب ہے کہ اپنی فائٹ جو ہے اس میں کو 2 قدم پیچھے لے. ایسی بات نہیں ہے. بچوں والی یہاں گلا کرتے ہیں، گلا موقع ہی ہے. they have no substance. نہیں لیکن شیخ صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بار بار آرمی چیف کو خط لکھ کے اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے فوج کے ترلے کر رہے ہیں. وہ لکھ سکتے ہیں سر، وہ لکھ سکتے ہیں. ہی از اے فارمر پرائم منسٹر. ملک کی اس وقت کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے اور پاکستان کے علاوہ دنیا کی سب سے بڑی 8ویں نمبر کی پارٹی جو ہے سیاسی، اس کے وہ لیڈر ہے. اگر وہ کوئی کنسرنز شو کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس سے وہ اپنے ملک کے آرمی چیف کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں اور پالیسی شفٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، چیزیں ریز کرنا چاہتے ہیں، تو he can do that. And open letters are supposed to be written like this. لیکن شیخ صاحب آپ لوگوں کے جو مخالفین ہیں وہ یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ یہ نظریاتی جماعت کوئی نہیں ہے، اس میں صرف عمران خان صاحب کا ایک نظریہ ہے. جو وہ کہہ دیں، وہ اگر کہہ دیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، ایک پیج پہ ہیں، تو آپ ساری پارٹی جو ہے ایک پیج کی گردان کرنا شروع ہو جاتی ہے. وہ اگر اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو ساری پارٹی خلاف بات کرنا شروع ہو جاتی ہے. تو نظریہ تو کوئی نہ ہوا. یہ نہیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ فضول بات کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اتنی بڑی قومی پارٹیاں ہوتی ہیں، ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ سے ایک پیج پہ ہوتی ہیں تو تب ریاستیں کامیاب ہوتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اور کہ خان صاحب جو ہے، وہ خان صاحب جب سمجھتے ہیں جو چیز بہتر وہ کہتے ہیں، اور لوگ نظریاتی ہیں تو پھر جو وہ کہتا ہے مان لیتے ہیں نا. ورنہ نظریاتی نہ ہوتے تو ان کے نظریات کو نہ فالو کرتے. تو یہ ایسی فضول بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. خان صاحب نے کہا یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے، یہ ادارے بھی میرے. اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ڈی چوک سے گرفتار ہونے والے 120 سے زائد کارکنوں کو رہا کر دیا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی یہ ایک بڑا ریلیف ہے؟ نہیں سر، یہ کیڑا بڑا ریلیف ہے. ساڑھے اس لیے 1300 بندے ایک جیل پہ ہیں، 1000 بندے ساڑھے ایک جیل پہ ہیں. 120 بندہ چھوڑ کے ساڑھے پیوتے کیڑا احسان کر رہے ہیں. انہوں نے اس کے دے وچ کوئی سی نہیں، کوئی ان کے کیس ان کے پلے کچھ نہیں تھا. کتنا ڈرائی کر سکتے تھے جج. مگر یہ کوئی ریلیف کوئی نہیں ہے. 5780 بندے ہمارے پکڑ کے زبردستی غلط ڈیٹین کیے ہوئے تھے. کسی کا ریکارڈ ہے، کسی کا نہیں ہے. 120 بندے تو بڑا چھوٹا فگر ہے. آپ دیکھیں ہمارے کتنے بندے اندر پڑے ہیں، مگر وہ ڈٹے ہوئے ہیں الحمدللہ. اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پی ٹی آئی نے پہلے احتجاج کیا، اس سے کچھ کامیابی نہیں ملی تو یہ مذاکرات پہ راضی ہو گئے، مان کے مذاکرات شروع کر دیے. اس میں کامیابی نہیں ملی تو دوبارہ یہ احتجاج کی طرف لوٹ آئے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس پہ کامیابی ملے گی یا اپنی کامیابی تک احتجاج جاری رہے گا، یا یہ بھی ایک روایتی احتجاج ہوگا؟ جب آپ تحریک کا حصہ ہو، وہ میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ یہ تحریکیں کوئی مرغی کے انڈے نہیں ہوتے جن پہ مرغی نے بیٹھنا ہے تو ان سے چوزے نکل آئیں گے سرٹن ڈیز کے اندر. تحریکوں کے اندر سٹرگل ہوتی ہے، جدوجہد ہوتی ہے، لوگ لڑتے ہیں، لوگ لڑتے رہتے ہیں. کبھی 1 قدم پیچھے، کبھی 4 قدم آگے. فتوحات ملتی ہیں اللہ کی طرف سے، کبھی جو ہے پسپائیاں بھی ہو جاتی ہیں. مگر what matters is that you don't quit. اور وہ ایک امید جو ہے وہ اس نظریے کی کامیابی کی، اس کے پیچھے جو لوگ لڑتے رہتے ہیں، یہ طریقے ہوتی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے کیوں مذاکراتی کمیٹی جوائن کی تھی؟ خان نے بنائی تھی نا پہلے، یاد کریں نا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ یہ ایک ڈائلاگ شروع ہو جائے گا، 26 کے اسیروں کو اور 9 مئی والوں کو انصاف ملے گا. پھر میں دوبارہ کہتا ہوں کہ جب ہم نے دیکھا کہ یہ غیر سنجیدہ ہے، یہ منافقت کر رہے ہیں، تو ہم باہر سے باہر نکل آئے. خان کے حکم پہ
شروع ہوئے تھے مذاکرات اور خان کے حکم پہ یہ مذاکرات ختم کر دیے. So they think کہ وہ یہ نہیں ہوا تو ہم نے دوبارہ شروع کیا. یہ سارا حق ہے, آئین کا دیا ہوا حق ہے ہمیں, کیا ہم احتجاج کر سکتے ہیں؟ تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ شیخ صاحب, بانی چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں, ان سے ملاقات کے حوالے سے اب ہائی کورٹ میں درخواست بھی آپ لوگوں نے دے دی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ملاقات کیوں نہیں کروا رہے اور اب اجازت مل جائے گی؟ یہ ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں کہ خان کوئی کال نہ دے دے, ان کے لیے کوئی نیا لانجہ نہ کھڑا ہو جائے. یہ گھبراتے اس بات پہ ہیں کہ کوئی ایسی کمیونیکیشن نہ ہو جائے جس سے کوئی ایسی موومنٹ نہ شروع ہو جائے. اور دوسری طرف یہ خان کو توڑنا چاہتے ہیں, ان کے نروس کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں, ان کی بیگم سے ان کی ملاقات نہیں کراتے, بشرا بیوی صاحبہ سے بڑا عرصہ ان کو سالیٹیوڈری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے تاکہ ان کو بریک کر سکیں. اور یہ سب اس لیے چاہتے ہیں یہ جو فسطائی حکومت کے جوکرز ہیں, تاکہ خان جو ہے وہ کسی ان کی مطلب کی ڈیل پہ آ جائے. بٹ اٹ ول ناٹ ہیپن, اینڈ ہی از اے فائٹر, اینڈ ہم ان کے فالوورز ہیں, ویل کیپ فائٹنگ انشاءاللہ. اچھا شیخ صاحب, آخر میں ذرا ایک سوال آپ کے مخالف کے حوالے سے بھی ہے. کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف اپنے سیاسی جانشین مقرر کرنے والے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ میاں شہباز شریف کو اپنا سیاسی جانشین مقرر کریں گے یا اپنی صاحبزادی مریم نواز کو؟ دیکھیں بات یہ ہے, مجھے یاد ہے چند سال پہلے ٹی وی پہ ایک پریس کانفرنس کے دوران, جہاں تک ایز فار ایز آئی ریمبر کریکٹلی, اف آئی ایم ناٹ somebody can correct it, ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے حمزہ شہباز کو کہا تھا کہ حمزہ میرا جانشین ہے. I still remember. تو اس تو بعد انہوں نے دو پیو پتران انہوں نے پنجاب رگڑیا پکڑیا استعمال کیتا, آپ بادشاہ رہے, اور یہ جدوں استعمال ہو گیا 8-10 سال تھے, اس تو بعد جدوں ٹائم آیا تھے انہوں نے انہوں دو پیو پتران مطلب ہے کہ پیچھے کر کے تھے جڑی پولیٹیکل موو بھی کی تھی, وہ اپنی بیٹی کو آگے کیا. تو ڈیسیژن بڑا میرے دیکھنے میں, کیونکہ میرا یہ ہے نہیں کرنے کا, کیونکہ ان کی پارٹی ہے, وہ زیادہ اچھا جواب دے سکتے ہیں اس کا, میرا بنتا نہیں ہے. بٹ آپ نے ایک تھرڈ پارٹی کے طور پہ مجھ سے پوچھ لیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان باپ بیٹوں کو تو ہی از سائیکولوجیکلی اینڈ پریکٹیکلی فار آل ریزنز ہی ہیز ڈمپڈ. وہ بیٹی کو ہی آگے لے کے آئیں گے, ساری محنت بیٹی کے لیے ہی ہو رہی ہے. وہ تو آبویسلی ابھی آپ نے اگلے دن پڑھا نا کہ جب انہیں آفر کیا گیا کہ بھائی سارے کیس بھی ختم ہو جائیں گے, بٹ تسی پرائم منسٹر نہیں ہو گئے تھے, بھائی پرائم منسٹر ہوئے تھے, بیٹی چیف منسٹر ہوئے, تو دیٹ وہ کوئی بھی آدمی ان کی جگہ ہوتا تو اس نے یہی کہنا تھا بٹ ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنی موجیں کر لی, بٹ یہ دونوں باپ بیٹوں کو تنفارے کر دیے. بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم. اب وقت ہوا ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق فضل چودھری صاحب, سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے. تھینک یو ویری مچ چودھری صاحب, آپ نے وقت دیا. یہ فرمائیے گا کہ اپوزیشن کے جس وفد نے آج ملاقات کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن اس ساری ملاقات کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ دیکھیے, اپوزیشن نے پہلے تو بہت تنقید کی تھی جب چیف جسٹس آف پاکستان کی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, لیکن ظاہر ہے ریاست کا ایک ستون ہے عدلیہ, اس کے سربراہ ہیں چیف جسٹس صاحب. اگر وہ ریاست کے جو دیگر ستون ہیں ان کے جو سربراہ ہیں یا چیف ایگزیکٹو ہیں, وہ ہماری مقننہ ہے, وہ ہماری پارلیمنٹ کے جو ہمارے ادارے ہیں ان کی, تو میرا خیال ہے کہ یہ آپس میں ایک تکریم کی بات ہوتی ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کیا جائے یا اس کے اوپر جو ہے وہ ایک دوسرے کا تمسخر اڑایا جائے, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملاقات خوش آئند ہے اور اس میں پاکستان غیر معمولی حالات سے گزر رہا ہے. اگر غیر معمولی حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی انگیجمنٹس ہوں گی تو ملک کے لیے بہتر ہوں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اپوزیشن کی کوشش ہے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بن جائے, اور خاص طور پہ پی ٹی آئی جو اس میں مولانا فضل الرحمان کو بھی شامل کرنا چاہتی ہے. پہلی بات یہ کہ کیا یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بن پائے گا, اور اگر بن گیا تو پھر حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی اس سے نپٹنے کے لیے؟ دیکھیے, حکومت جو ہے وہ ہر طرح کی جو حالات ہوتی ہے ان سے نپٹنے کے لیے تیار ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن کے الائنس کی بات ہو رہی ہے اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کا پچھلے 1 سال کے اندر
جو کردار رہا ہے، جو احتجاج کے نام کے اوپر فتنہ اور فساد کی سیاست کو انہوں نے فروغ دیا ہے، اگر ان کے ساتھ کوئی الائنس میں کوئی سمجھدار لوگ سیاسی طور پہ پختہ ذہن وہ الائنس کا حصہ بنے، تو مجھے امید ہے کہ وہ انہیں کوئی سیاسی سوچ اور سیاسی ذہن دیں گے. وہ انہیں بتائیں گے کہ احتجاج کا سیاسی طریقہ کیا ہوتا ہے. یہ نام لیتے ہیں احتجاج کا، بات کرتے ہیں اپنے آئینی حق کی، اور اس کے بعد عملی طور پہ جس طرح پچھلے 1 سال میں اسلام آباد کے اوپر متواتر حملے ہوئے اور تشدد جو ہے وہ مظاہرین نے یہاں پہ اسلام آباد میں یلغار کی، کیا وہ کوئی سیاسی احتجاج تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ الائنس خوش آئند ہے. اور باقی اگر اپوزیشن اپنا ایک آپ یہ کہیں کہ ذمہ دارانہ کردار وہ ادا کرے، گورنمنٹ کی اگر کسی بھی ایشو کے اوپر انہیں نظر آئے کہ ہمیں ایک بہتر رائے کی ضرورت ہے، تو وہ اپنی کوئی اچھی اوپینین دیں، بہتر رائے دیں، ہم انشاءاللہ اسے انکارپوریٹ کریں گے. ہم تو کھلی ذہن اور کھلے دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کرے، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ سوائے گالم گلوچ اور سوائے لڑائی مار کٹائی کی دوسری بات ہی نہیں کرتی. اور ابھی بھی جو بات کر رہے ہیں رمضان کے بعد دوبارہ ہم کریں گے، بھلے آپ اپنا شوق پورا کریں. ہمارا عزم ہے کہ ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اور اس کے تمام انڈیکیٹرز اس وقت ترقی کے، بہتری کے، وہ آپ کے سامنے ہیں. انشاءاللہ مزید بہتر ہوں گے. پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، پاکستان کا ایک مستقبل ہے. ہم اس طرح کی جو ہے وہ جلاؤ گراؤ اور ڈرانے ڈرونے کی سیاست سے ہم نے کوئی ڈرنا نہیں ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ نائب وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جو وزیر خارجہ بھی ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان پہ واشنگٹن کا کوئی دباؤ نہیں ہے، اور اگر کوئی دباؤ ڈالا بھی گیا تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے. تو کیا وہ بھی ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ عمران خان صاحب کی ایجاد کردہ وہ ٹرمز ہیں کہ جن کا کوئی سر تھا نہ کوئی پیر تھا. عمران خان صاحب نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جناب کہ ہم کوئی غلام ہیں، امریکہ کی سازش تھی میرے خلاف. یہ پورا کا پورا ایک ڈرامہ تھا، پوری قوم کو گمراہ کیا انہوں نے. آج عمران خان صاحب کے جو سرکردہ رہنما ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ آج آپ مجھے یہ بتائیں کہ سابق صدر علوی صاحب کہاں پہ ہیں؟ امریکہ میں بیٹھے ہاتھ جوڑ رہے ہیں امریکی سینیٹرز اور امریکی جو ہیں ان کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز. اس کے بعد ان کے ڈاکٹر شہباز گل وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ وہاں بیٹھے ہیں. قاسم سوری صاحب جنہوں نے ایک آئینی ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان صاحب کے خلاف پیش ہوا، یہ ڈپٹی اسپیکر تھے، انہوں نے کہا امریکی سازش ہے، میں اسے قبول نہیں کروں گا. انتہائی غیر آئینی قدم اٹھایا، لیکن نام کس کا لیا؟ امریکی سازش. قاسم سوری صاحب کہاں پہ ہیں؟ وہ بھی جا کے امریکنز کے اور ان کے سینیٹرز کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں. وہ پھر خدا کرے، کوئی ایبسولوٹلی ناٹ یا یس کی بات نہیں ہوتی. ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات ہوتے ہیں اور اس کے کوئی آداب ہوتے ہیں، وہ ضابطے کے تحت چلتے ہیں، کوئی ڈیکورم ڈسپلن کے تحت چلتے ہیں. جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نے بات کی ہے وہ سفارتی آداب کی بات کی ہے. اس میں یس اور نو ایبسولوٹلی کی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. یہ سارے تو فلمی ڈائلاگ ہیں جس کے اوپر پوری پاکستان تحریک انصاف آج تک چل رہی ہے. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دے دی ہے. کیا وجہ آپ ملاقات کروا کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ایسی وجوہات ہیں. پنجاب میں یا تمام ملک میں جتنی بھی جیلیں ہیں ان کے جو منتظم ہوتے ہیں جنہیں جیل سپرنٹینڈنٹ کہتے ہیں، یہ ان کا کلی اختیار ہوتا ہے کہ وہ کس قیدی سے کس کی ملاقات کرواتے ہیں، اور اگر نہیں کرواتے تو اس کی کیا وجوہات ہیں. اب ظاہر ہے اگر وہ کورٹ چلے گئے ہیں تو وہ جواب دیں گے، اور اگر کوئی ایسی ریزن نہیں ہے ان کی ملاقات ہوتی رہی ہیں. اس سے پہلے تمام ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، ابھی بھی جاری رہیں گی. اچھا سر ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی چیف جسٹس کے نام ایک اور خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ جی 3 سال سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. یہ کیوں اپوزیشن کو روز روز خط لکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں میرے لیے بہت قابل احترام ہے. ان کا نام جو ہے وہ لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس میں جو حملہ ہوا اس کیس میں ہے. اب ان کی کتنی انوالومنٹ ہے، کتنی ویڈیوز میں ان کا یہ پیغام ہے کہ اس طرف چلیں یا واٹ ایور، میں اس میں نکات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ کیس جو ہے یہ عدالت میں پینڈنگ ہے. لیکن اگر انہیں ریلیف ملے گا تو عدالت سے ملے گا، پرائم منسٹر کے یا گورنمنٹ کے کسی ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں مل سکتا، نہ وہ کیس ختم ہو سکتے ہیں. میری پوری ہمدردی ہے ان کے لیے، بہت قابل احترام ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ عدالت میں جو ان کے کیسز ہیں اس میں ان کی بے گناہی ثابت ہو،
یا انہیں ضمانت ملے اور وہ رہا ہو, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. انہیں جیل میں رکھ کے گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہونا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. آپ نے چوہدری صاحب کی گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ وہ ذاتی طور پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا بڑا احترام کرتے ہیں, لیکن کیونکہ ان کا نام 9 مئی کے واقعات میں ہے لہٰذا وہ عدالتوں میں فیصلہ ہوگا کہ وہ بے گناہ ہے یا گناہ گار. وقت ہوا ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو جانیں گے کہ ملکی معیشت اور IMF دونوں کس طرح سے مستقبل میں کام کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, حکومت نے بجلی کا یونٹ 8 سے 10 روپے سستا کرنے کا پروگرام بنایا. کیا یہ پروگرام واقعی قابل عمل ہے, اور یہ اگر اس پہ عمل ہو گیا تو عوام سے اس کو کتنا ریلیف ملے گا؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات جناب ہارون شریف صاحب. تھینک یو ویری مچ ہارون صاحب, آپ نے وقت دیا. یہیں سے بات شروع کر لیتے ہیں کہ کیا حکومت کے لیے 10 روپے فی یونٹ بجلی سستا کرنا ممکن بھی ہے یا صرف عوام کو تسلیاں دی جا رہی ہیں؟ اس کو دیکھیں, پاور سیکٹر جو ہے وہ اس وقت حکومت کی ایک بہت بڑی, ہم اکنامکس میں کہتے ہیں فالٹ لائن ہے. اگر آپ شروع سے دیکھیں تو پہلے تو ہم مہنگے فیول پہ بجلی بناتے ہیں, اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے تقریباً 60% ٹیرف ہے, 40% ٹیکسز ہیں, پھر ہم نے IPPs کے معاہدے ہیں, پھر ہمارے لائن لاسز ہیں, پھر ڈسٹریبیوشن کی انیفیشنسیز ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکومت کس چیز کو بہتر کر کے یہ ریلیف پاس آن کر رہی ہے اور کس کو پاس آن کر رہی ہے؟ اکراس دا بورڈ کر رہی ہے یا نچلے طبقے کو زیادہ کر رہی ہے, اس کو سٹیگر کر رہی ہے, جس کو ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی کہتے ہیں. جہاں تک IPPs کا انہوں نے ایک بہت زیادہ شور شرابہ کیا, ہم ری نیگوسیٹ کر رہے ہیں, اس کے اندر تو اتنی گنجائش نہیں ہے. ایون ری نیگوسیٹڈ کے اندر ہارڈلی 1 سینٹ کی اس کے اندر گنجائش بنتی ہے, 2 روپے اور 80 پیسے کی. اب یہ جو باقی ہے, اللہ کرے کہ اگر آپ ریکوری بڑھا کے کر رہے ہیں یا اپنی انیفیشنسی کو بہتر کر کے کر رہے ہیں, وہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر یا ٹیکسز آپ کم کر نہیں سکتے کیونکہ IMF پروگرام میں ہے, لیکن اگر آپ لوگوں کے بجٹ کے پیسے کو یا قرض لے کے سبسڈی کے طور پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو نہ آپ کو IMF کرنے دے گا اور نہ یہ ایک اچھی پریکٹس ہے, کیونکہ آپ صاف پیسے کو تھرو جو لاسز کو کور کرنے کے لیے, ابھی اگر آپ حکومت کی اپنی جو انہوں نے پبلک کیا رپورٹ اسٹیٹ اور انٹرپرائزز میں دیکھیں تو 60% سے زیادہ لاسز اب پاور سیکٹر کی گورنمنٹ کی کم چلے گئے ہیں. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. ہارون صاحب, آپ نے IMF کا ذکر کیا تو IMF نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے قرضوں کا بوجھ جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس وصولی جو ہے اس کی صلاحیت کم ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے حکمرانوں کو بات معلوم نہیں جو وہ دھڑا دھڑ قرضے لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, حکمران تو قرضے اس لیے لیتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جب ان کی ری پیمنٹ بڑھے گی تو تب تک الیکشن ہو جائیں گے, اگلی حکومت کو پاس آن ہو جائیں گے. کوئی ملک کا تو سوچ کے نہیں لیتے, کیونکہ ملک تو قرض لینے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں. دیکھیں, یونائٹڈ نیشنز کی ڈیفینیشن میں جو ملک اپنے بجٹ کا 25 سے 30% قرض کی ادائیگی میں دے رہا ہو اس کو ڈیٹ سٹریس کنٹری کہا جاتا ہے. پاکستان تو 52-54% دیتا ہے, تو ہم تو ہائیلی ڈیٹ سٹریس کنٹری ہیں. 70% ہماری GDP کا قرض ہے. اب اس صورتحال کے اندر جو IMF کہہ رہا ہے اس میں کچھ وزن ہے, لیکن مجھے اختلاف. IMF صرف ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات کر رہا ہے جو کہ بڑھانا چاہیے, لیکن IMF جو ہے وہ آپ کو خرچے کم کرنے کے اوپر پش نہیں کر رہا. حکومت کا اس قدر بے حساب خرچہ ہے, ہزاروں ریسٹ ہاؤس چلا رہے ہیں ان کے, ایسے ایک وزارت منسٹری آف کامرس کا مجھے کل کسی نے بتایا 28 ذیلی ادارے کھول کے بیٹھا ہوا ہے. تو ان کو کم از کم اپنا خرچ کم کر کے جو آپ کا قرضوں کا بوجھ ہے قرض کی بجائے اس پہ جانا چاہیے. دوبارہ سے میں اس رپورٹ پہ آتا ہوں, ہم سڑکیں پل بنائے جا رہے ہیں قرض لے کے. سب سے بڑا لاس اب اسٹیٹ اور انٹرپرائزز میں جو ایک زمانے میں سٹیل مل PIA کا ہوتا تھا, اب وہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا بن گیا. لیکن ہارون صاحب, یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ حکومت کی بات کرتے ہیں,
تو حکومت نے تو سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بہت سارے محکمے جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے، اپنے اخراجات میں کمی لائی جائے گی، تو وہ پھر ابھی تک 1 سال تو ہو گیا حکومت کو، تو اس پہ عمل تو کسی چیز پہ نہیں ہو سکا۔ بالکل نہیں ہو سکا جی، اور یہ بیوروکریسی نہ کرنے دے رہی ہے نہ کرنے دے گی۔ اس کے لیے کولیشن گورنمنٹ کو اکٹھا ہو کے کھڑا ہونا پڑے گا، اور وہ مجھے نہیں دکھ رہا کہ ایسی کوئی ول ہے۔ ایز وی موو کلوزر سیکنڈ تھرڈ ایئر میں تو اور کچھ ہمیں اگر اسٹیبلائزیشن آ جاتی ہے تو یہ وہی اولڈ سکول کے ٹھیکے دے دو، ایک دوسرے کو شیئر دے دو، بجٹ کے پیسے دے دو، PSDP بانٹ لو، یہ پرانی پریکٹسز کی طرف جاتے دکھ رہے ہیں، نہ کہ حکومت کو بڑے آرام سے۔ میں تو عرض کرتا ہوں اگر آپ نے جاب لیس نہیں کرنی، جیسے ان کو یوٹیلیٹی سٹورز کا تجربہ ہوا، لوگ سڑکوں پہ آ گئے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں کی تک ہے کہ آپ مفت بجلیاں بانٹ رہے ہیں؟ کچھ تو ریفارم کر کے دکھائیں نا جی لوگوں کو کہ ہم بھی آپ کے ساتھ سیکریفائز کر رہے ہیں۔ مجھے وہ سگنل انفارچونیٹلی ابھی تک پاکستان میں نہیں دکھ رہا۔ اچھا سر، وزیر خزانہ جو ہیں محمد اورنگزیب صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے AI کی مدد لیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ AI کی مدد سے ٹیکس نیٹ بڑھا لیں؟ جی میں اس کے حق میں ہوں کہ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھائیں ٹیکس کلیکشن میں، اور جتنا آپ ہیومن ٹچ کم کریں گے اتنی کرپشن اور ہراسمنٹ کم ہوگی۔ اب وہ AI کو کیسے یوز کرتے ہیں، ان کے پاس کتنی صلاحیت ہے، اگر تو انہی بابوؤں نے یوز کرنا ہے پھر تو وہ نہیں چلے گا۔ اگر ان کے پاس ینگ برائٹ نئے لوگ ہیں تو میں اس کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں۔ ہارون صاحب، وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا کہ جی 5 سال میں برآمدات جو ہیں وہ 60 ارب ڈالر کرنے کے لیے حکمت عملی بنائی جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے یا یہ بھی ایک دیوانے کا خواب ہی ہے؟ جب وہ اپنی ایک دکھائیں گے پالیسی کہ بھئی ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج یہاں پہ ہے، یہ برآمدات بڑھیں گی، اتنی ہم انویسٹمنٹ لے کر آ گئے ہیں، پروجیکٹس دکھائیں گے، پھر ہم لوگ یقین کرنا شروع کریں۔ ابھی تک وہ 60 کیا وہ 100 کہتے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو ہسٹری اور ایویڈنس دیکھنا ہے نا جی۔ ایویڈنس یہ ہے کہ اگر برآمدات 15% ہر سال نہیں بڑھتی ہیں، اور درآمدات کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے اور ہم پروڈکشن نہیں بڑھاتے، بڑھتی جائیں گی، تو ہم تو پھر یہ ڈیٹ ٹریپ اور IMF سے نہیں نکل پائیں گے۔ حقیقت یہ ہے، اور پچھلے 25 35 40 سال سے اس کا بالکل ہر 2-3 سال کے بعد ہم یہی دیکھتے ہیں سائیکل۔ اچھا سر، ادارہ شماریات تو یہ کہتا ہے کہ جو بڑی ہماری صنعتیں ہیں ان کی پیداوار میں منفی رجحان ہے۔ آپ کی نظر میں کون کون سے مقامی اور عالمی عوامل جو ہیں صنعتوں کی پیداوار پہ اثر انداز ہو رہے ہیں؟ یہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارا اگر آپ نے سنجیدگی سے سوچنا ہے تو ہمارا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ ایکسپینڈ نہیں کر رہا، وہ ماڈرنائز نہیں کر رہا ہے، وہ ویلیو ایڈیشن نہیں کر رہا ہے۔ اب یہ سوال حکومت کو یہ کرنا ہے کہ کیوں نہیں کر رہا؟ آپ نے شرح سود بھی کچھ کم کر دی ہے خاصی، تو وہ کیوں نہیں کر رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا پالیسی انسینٹیو یا فریم ورک ہے جس میں ان کو منافع ہوگا۔ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس وہ نہیں سمجھتے کہ باقی ممالک سے کم ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں سبسڈیز کے تھرو، کیونکہ ہمارے پاس کمپیٹیٹیونیس نہیں ہے۔ اب یہ ایک دنیا ایسے کرتی ہے کہ وہ ایک کٹنگ ایج ورلڈ کلاس انڈسٹریل پالیسی لانچ کرتی ہے، اس کو لوگوں سے ڈیبیٹ کرتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو اعتماد میں لیتی ہے، ورلڈ کلاس ایکسپرٹ سے پیئر ریویو کراتی ہے، پھر پارلیمنٹ میں لے کے جاتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہ ہوتا ہے کہ 3 ہمارے کوئی جو افسران ہیں وہ بیٹھ کے پاور پوائنٹ بناتے ہیں، اس کو وہ پالیسی کہتے ہیں۔ دیکھیے، پالیسی ایک بڑی مہنگی چیز ہے کیونکہ اس کے اثرات ملینز لوگوں پہ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو منفی گروتھ ہے، دس شوڈ بی اے پرائرٹی کہ اب تو آپ کا سود کم ہو گیا، کچھ اسٹیبلائزیشن بھی آ گئی، تو لوگ آپ پہ اعتماد کیوں نہیں کر رہے؟ بہت شکریہ ہارون شریف صاحب۔ آپ نے ہارون صاحب کی گفتگو سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ پالیسی صرف پوائنٹ پہ ایک پریزنٹیشن دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ پالیسی کے لیے سب کو مل بیٹھ کے
ایک ٹھوس حکمت عملی بنانی چاہیے جس پہ پھر صنعت کار کو فائدہ بھی ہو اور وہ صنعتوں میں اپنا پیسہ مزید انویسٹ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل دوبارہ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔